ہر مسئلے کا حل استغفار کو بتلایا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو استغفار کثرت سے کیا کرو۔ کچھ دیر بعد اسی مجلس میں ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت کام نہیں چل رہا، دکان لگایا ہوا ہوں پر کام چل نہیں رہا ہے، مقروض ہوں، قرض بڑھتا جا رہا ہے، پریشان ہوں، کیا کروں؟ کوئی وظیفہ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک آدمی نے ایک اور سوال کر لیا کہ حضرت بیٹا نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دے کہ مجھے بیٹا اللہ عطا کر دے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے سوال کیا کہ حضرت باغ ہے، آپ دعا کر دیں، کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں یوں سمجھو کہ گویا اس نے یہ سوال کیا کہ میرا بزنس ہے لیکن چل نہیں رہا ہے، یا یوں سمجھے کہ ابھی گرما کا موسم ہے، باغ ہے، ڈر ہے کہ پھول صحیح لگے یا نہ لگے، آم صحیح لگے یا نہ لگے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی کچھ دیر بعد کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت چشمہ میٹھے پانی کی ضرورت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اب جب اتنے لوگوں نے سوال کیا اور ہر ایک کے سوال کے جواب میں یہی آ رہا ہے استغفار کرو استغفار کرو، تو ایک آدمی ہمارے علاقے کے جیسا تھا، اس نے کہا سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی زندہ طلسمت ہے، ہر مرض کی دوا، جو پوچھے آپ بول رہے استغفار کرو، کوئی سوال آپ بول رہے استغفار کرو۔ تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات دراصل یوں ہے، جتنے لوگوں نے سوال کیا ہے ان سب کا حل استغفار میں ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پھر حضرت نے قرآن عظیم الشان کی ان آیتوں کو پڑھا، پارے 29 سورہ نوح کی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف رجوع ہو یعنی استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا
کہ گناہ زیادہ ہو گئے تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کثرت سے کرو۔ دوسرے نے سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ نے آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کثرت سے کرو، اللہ بارشیں برسائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی ضرورت ہے استغفار کرو، بیٹوں کی ضرورت ہے استغفار کثرت سے کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم نے بزنس لگایا ہے چل نہیں پا رہا ہے، استغفار کرو چلے گا، مقروض ہو استغفار کرو چلے گا، قرض ختم ہو جائے گا، پریشان ہو استغفار کرو مکمل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ میٹھے پانی کا انتظام کریں گے، اللہ چشموں کا انتظام کریں گے، تم استغفار کرو۔ گویا اس مجلس میں جتنے سوال کیے گئے ان سارے سوالوں کو حضرت نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ خود کہنا چاہتے ہیں کہ استغفار سارے ہی بندوں کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک بہت بزرگ خاتون ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں ہمارے استغفار بھی ایسے ہیں جو استغفار کے لائق ہیں۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو استغفار کر رہا ہے پر دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، بس زبان سے پڑھتے جا رہا، دل کی گہرائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفارنا، ہمارے استغفار بھی اب استغفار کے محتاج ہو گئے ہیں، اس لیے کہ استغفار آدمی نادم ہو کر پڑھتا ہے، گناہ کو مٹانے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن ہم استغفار بھی ایسا پڑھ رہے ہیں جس میں پھر غلطی ہو رہی ہے۔ تو استغفار کو ذرا ایسا پڑھو کہ دل بھی اللہ کی طرف ہو اور دماغ میں یہ بات ہو کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، دل کی حضوری کے ساتھ استغفار ہونا چاہیے۔ گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا ہے، مجھ سے تو گناہ نہیں ہو رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نیک اعمال پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اللہ عبادتوں کے بعد استغفار کیا حکم دیتے ہیں۔ وضو کیے، وضو کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا تو پیر کے گناہ جھڑ گئے، کلی کیا تو زبان کے گناہ جھڑ گئے۔ وضو سراپا گناہوں کو صاف کرنے والا عمل ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب یہ کیا ہے؟ وضو کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے استغفار کرو، اس میں استغفار ہے۔ وضو کے بعد استغفار کیوں بھائی؟ ما عبدناک حق عبادتک، جیسا بندے کو چاہیے عبادت کرنا، جیسا اللہ کا حق ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے استغفار۔ نماز پڑھے، نماز تو عبادت ہے، بہترین انداز میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ سب کیا،
اور سکون کے ساتھ اچھی نماز پڑھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ بتاتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. اس لیے عبادتوں کے بعد بھی استغفار. تہجد کی نماز ہے، یہ تو بہترین وقت ہے، بلکہ اکابر نے لکھا کہ یہ اپنے نیک بندوں کا اللہ سے ملاقات کا خاص ٹائم ہے. اس وقت اچھے اچھے لوگ سو جاتے ہیں، صرف عاشق جو اللہ کا وہ جاگتا ہے، کیونکہ یہ خاص ملاقات کا وقت ہے. اور خصوصی ملاقات میں دخل اندازی برداشت نہیں ہوتی. کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ اپنا پرائیویٹ ٹائم دیا ہو تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے دخل اندازی کرے. تہجد کا ٹائم اپنے نیک بندوں کا اللہ سے ملاقات کا ہے، سب کو سلا دیتے ہیں اللہ تعالی. لیکن ایسے بہترین وقت میں اللہ کے لیے بغیر ریا اور نمود کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ تہجد پڑھتا ہے. تہجد میں بھی استغفار کو سکھایا گیا. قرآن کریم کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کے وقت استغفار کا حکم ہے. سمجھ میں آیا؟ نیک عمل کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے. حج ہے، کتنا بڑا عمل ہے. حج مبرور کے بارے میں آتا ہے لیس لہ الجزاء الا الجنہ. جو حج مبرور کر لیتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. لیس لہ الجزاء الا الجنہ. ایک جگہ حدیث میں ہے رجع کا یوم، کہ حج مبرور کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. جو بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس کا کوئی گناہ رہتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں رہتا. حج مبرور کرنے والا اس کا بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہوں کو مٹانے والے 3 عمل ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو آدمی مسلمان نہیں تھا، مسلمان بن گیا، اس کے سارے گناہ ختم، چاہے جیسے گناہ تھے. الہجرت تہدم ما کان قبلہ. جو آدمی ہجرت کیا اس کے سارے گناہ دھل گئے. الحج یہدم ما کان قبلہ. حج مبرور جو ہوتا ہے، جو آدمی کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو حج تو ایسی چیز ہے کہ گناہ باقی ہی نہیں رہتے. لیکن قرآن عظیم الشان کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. استغفار کا ذکر ہے کہ جب تم عرفات کر گزرو، عرفات سے گزرو، جب تم مزدلفہ سے گزرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. تو اب مینا جاتے وقت استغفار کرو. ایک آدمی حج کیا اور حج کرنے والے کے بارے میں ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جنم لینے کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں واستغفر اللہ، استغفار کرو. سمجھ میں آیا؟
نیک سے نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ نے سکھایا استغفار کرنا۔